الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بحمد اللہ تعالیٰ کہ رب ذوالجلال کے احسان اور کرم سے سبق ہوگا شروع آپ کا سورۃ النبأ کی 20 نمبر آیت شریفہ سے آگے ملاحظہ کیجیے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان جہنم کانت مرصادا، ان بے شک جہنم، جو جہنم ہے دوزخ ہے، کانت مرصادا وہ ان کی طاق میں ہے۔ اردو میں لفظ رصدگاہ استعمال کیا جاتا ہے، اور رصدگاہ سے مراد وہ جگہ لی جاتی ہے جہاں بڑی بڑی دوربینوں کے ذریعے ستاروں کا جائزہ لیا جاتا ہے۔ لفظی معنی ہوتا ہے کسی کی طاق میں ہونا تاکہ اچانک اس پہ حملہ کر دیا جائے۔ مرصاد کا لفظی معنی مرصد کا وہ جگہ جس جگہ کوئی آدمی کسی کی طاق میں ہو تاکہ یوں ہی وہ نشانے پر آئے اس پہ حملہ کر دیا جائے۔ تو رصدگاہ بھی شاید اس کو اس لیے کہتے ہیں کہ ستارے کی اصل جگہ کو تلاش کرنے کی کوشش کی جاتی ہے دوربین کے ذریعے سے۔ تو مرصاد طاق پہ ہونا تاکہ اس کو چک لیا جائے۔ گویا جب سے رب کائنات جل وعلا نے جہنم کو پیدا کیا ہے وہ گناہ گاروں کی، کافروں کی طاق میں ہے کہ کب وہ کافر آتا ہے میں اس کو اچک لے جاؤں۔ میرے اور آپ کے کریم آقا حضور نبی محمد رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کی شان کا یہ مفہوم بنتا ہے کہ کچھ گناہ گاروں کافروں کے لیے کہ معاذ اللہ دوزخ کی ایک زبان ہوگی، لسان النار، دوزخ کی ایک آگ کی زبان ہوگی، اتنی لمبی زبان ہوگی کہ میدان معاشر سے کافروں کو اچک لے جائے گی۔ یعنی میدان معاشر میں کافر ہوں گے، جہنم سے وہ زبان سے نکلے گی، سر سے نکلے گا، ان کو اچک کے لے جائے گا، پکڑ کے لے جائے گا۔ اور یہ بھی کہ جب جہنم کے اوپر سے سب کو گزرنا ہوگا، نیکوکاروں کو بھی بدکاروں کو بھی، اور بعض سے اس طرح گزر جائیں گے کہ جس طرح بجلی کوند جاتی ہے، یعنی جس طرح بس پلک جھپکی وہ گزر بھی گئے، اور بعض اس طرح جس طرح ایک پرندہ پرواز کرتا ہے، بعض گھوڑا دوڑتا ہے اللہ عدل کے ہاتھ، اور کافر جب اس کے اوپر سے گزریں گے تو اس کے اوپر آتے ہی، یعنی پلسرات کے اوپر آتے ہی وہ جہنم کے اندر گر جائیں گے، کٹ جائیں گے، وہ جہنم کا وہ ایندھن بن جائیں گے، تو جہنم ان کو اپنی جانب کھینچ لے گی۔ اور یہ بھی حدیث مبارکہ میں ہے کہ بعض ایمان والے جب جہنم کے اوپر سے گزر رہے ہوں گے تو جہنم بار کہ رب العزت عرض کرے کہ پروردگار عالم ان لوگوں کو جلدی سے میرے اوپر سے گزار دے کہ ان کے نور ایمان نے میری آنکھ کو ٹھنڈا کر دیا ہے۔ ایمان والے عزت و عظمت کے ساتھ گزریں گے، کافروں کی طاق پہ ہے، جو ہی وہ اس پر قدم رکھیں گے جہنم ان کو اچک لے جائے گی۔ لطاغین، طاغین لفظ طغیانی، طغا بغاوت کرنا، حد سے تجاوز کر جانا۔ طاغی وہ باغی، وہ حد سے تجاوز کر جانے والا جو اللہ تعالیٰ جل وعلا اور اس کے رسول کی قائم کی ہوئی سرحدوں کو توڑتا ہے، وہ طاغی، وہ کافر، وہ باغی۔ لطاغین سرکشوں کے لیے، مآبا وہ ٹھکانا ہے، لابثین فیہا احقابا وہ اس میں مدتوں رہیں گے۔ احقاب، احقابہ یہ حقبہ کی جمع ہے، حقبہ طویل مدت کو، بعض نے کہا کہ ایسی مدت کہ جس کی انتہا نہ ہو، اور بعض نے یہ بھی فرمایا، بعض مفسرین کرام نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ ایک حقبہ 80 سال کا، ایک سال 350 دن کا، اور ایک دن 50,000 سال کا۔ لیکن یہ فرماتے وہ مدت ایسی نہیں ہے کہ جو ختم ہونے کو آ جائے۔ اللہ نے ایک حقبہ نہیں فرمایا، دو حقبے نہیں، احقابہ وہ احقاب یعنی ہمیشہ ہمیشہ مراد یہ ہے جنت میں رہیں گے، کیونکہ کافروں کو کبھی بھی جہنم سے نکالا نہیں جائے گا۔ الیاذ باللہ تعالی، لا یذوقون فیہا بردن، لا یذوقون وہ چکھیں گے بھی نہیں جہنم کے اندر کافر، لا یذوقون فیہا وہ ذائقہ کا معنی چکھنا کسی شے کو ہوتا ہے، لا یذوقون فیہا بردن
وہ جہنم میں ٹھنڈک کا احساس تک نہ کریں گے، چکھیں گے بھی نہیں، یعنی جہنم میں ٹھنڈک نام کی شے ہوگی نہیں، ولا شرابا، اور نہ ہی ان کو پینے کا شربت ملے گا، الا، ہاں البتہ ان کو کیا ملے گا، حمیمن، معاذ اللہ تعالیٰ اسی سے لفظ حمام ہے، حمام ہم اس جگہ کو کہتے ہیں جہاں گرم پانی ہوتا ہے، الا حمیمن، مگر ان کے لیے ابلتا ہوا کھولتا ہوا پانی ہوگا، وغساقا، معاذ اللہ غساق، کچ لہو، جو جہنمیوں کے زخموں سے بہے گا، پیپ اور خون جس کی بدبو اتنی شدید ہے کہ اگر اس کے چند قطرے زمین پر ڈال دیے جائیں تو اہل زمین اس کی بدبو سے ہی مر جائیں، گرم اتنا ہے کہ زمانے میں دنیا میں آگ لگ جائے اور آپ کو سبزی و شادابی کہیں نظر نہ آئے، اتنا شدید گرم کافروں کو پینے کے لیے وہ مائع حمیم اور غساق دیا جائے گا۔ رب ذوالجلال فرماتے ہیں جزاء وفاقا، یہ بدلہ ہے ان اعمال کا جو اعمال انہوں نے کیے تھے، جو کچھ انہوں نے کیا ان کے اعمال کا بدلہ ہے۔ ایمان والوں کو رب کائنات کے رضا کے ساتھ جنت کے نعمتیں عطا کی جائیں گی، بے ایمانوں کو جہنم کی وہ سزا دی جائے گی۔ میرا اللہ ارشاد گرامی قدر فرماتے ہیں یہ ان کو سزا کیوں دی جائے گی، انہم کانوا لا یرجون حسابا، یہ وہ لوگ تھے کہ جن کو حساب کا کوئی خطرہ ہی نہیں تھا، لفظی معنی ہوتا ہے یرجون، امید رکھنا، ان کو حساب کی کوئی امید نہیں تھی، یعنی ان کو قیامت کے دن یوم حساب پر یقین تھا ہی نہیں، یہ کہتے تھے کوئی حساب نہیں ہوگا۔ وہ اس دنیا میں الیاذ باللہ ایک جملہ کہا جاتا ہے، اے جہاں مٹھا تے اگلا کس نے ڈٹھا، یعنی مراد آج عیاشی کر لو، ایش بکوش کے عالم فردانیس، آج عیاشی کر لے، کل کوئی نہیں آئے گی، ان کا یہ خیال تھا کہ قیامت نہیں آئے گی۔ معاذ اللہ تعالیٰ سبحان اللہ تعالیٰ الیاذ باللہ تعالیٰ، اور غالب کی طرف منسوب ایک شعر ہے کہ ہم کو معلوم ہے جنت کی حقیقت لیکن دل کے بہلانے کو غالب یہ خیال اچھا ہے، الیاذ باللہ تعالیٰ یہ خیال نہیں ہے، قیامت کے دن پتہ چلے گا کہ اگر قیامت کے حساب کا تجھے یقین نہیں تھا، تیرا عقیدہ نہیں تھا، تو پھر تجھے کیا سزا ملے گی، وہ ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ سن چکے ہیں۔ میرا اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ قیامت کا انہیں خوف نہ تھا، غم نہ تھا، ان کو امید تھی کہ قیامت کوئی نہیں آئے گی، الیاذ باللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كِذَّابًا، وَكَذَّبُوا، ان بدبختوں نے انکار کیا، جھٹلایا، جھوٹا کہا، بِآيَاتِنَا ہماری آیتوں کو، كِذَّابًا اور جی بھر کے جھٹلایا، یعنی جھٹلاتے رہے، یہ نہیں کہ ایک مرتبہ انہوں نے انکار کیا پھر ان کو توبہ کی توفیق میسر آ گئی، نہیں، کذابہ وہ جھٹلاتے رہے، الیاذ باللہ تعالیٰ ثم الیاذ باللہ تعالیٰ۔ میرا اللہ ارشاد فرماتے ہیں وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ، ہم نے ہر چیز کو لکھ کر محفوظ رکھا ہوا ہے، کتابہ کتاب کی شکل میں لکھ کے محفوظ۔ حسن حسین، ح صاد اور نون قلعے کو کہتے ہیں، والمحصنات وہ خواتین جن کی شادی ہو گئی، یعنی جن کی حفاظت کر لی گئی، وہ خواتین کے جن کا خاوند ہے جو محفوظ ہیں۔ حسن قلعے کو حفاظت کو کہتے ہیں، سواد کے ساتھ سین کے ساتھ اس کا معنی اعلیٰ عرف اور بہترین ہوتا ہے، سواد کے ساتھ اس کا معنی پناہ گاہ، قلعہ، غار وغیرہ ہوتا ہے۔ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ، ہر چیز کو ہم نے محفوظ فرما رکھا ہے، کتابہ کتاب کی شکل میں۔ پھر یہ کتاب قیامت کے دن مجرم کو تھما کے کہا جائے گا اقرأ کتابک کفیٰ بنفسک الیوم علیک حسیبا، اپنی کرتوتوں کی کتاب پڑھ لے، آج تیری زندگی کا حساب کرنے کے لیے تیری یہ کتاب کافی ہے۔ وہ کتاب کو دیکھے گا تو تڑپ اٹھے گا، کہے گا ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرہ الا احصاها، ہائے ہائے اس کتاب کو ہو کیا گیا ہے، میری زندگی کے ہر کرتوت کو، وہ چھوٹی تھی یا بڑی، سب کچھ اس میں لکھی ہوئی ہے۔ وہ صرف لکھی ہی نہ ہوگی، جو ہی دیکھے گا وہ منظر بھی اس کی نگاہوں کے سامنے آ جائے گا۔ میں اللہ سے معافی مانگتا ہوں، کہہ رہا ہوں ایک آدمی نے کوئی گناہ کا کام کیا، کسی جگہ کھڑے ہو کر کسی کمرے میں کیا، اس سے چوری کی، اس سے معاذ اللہ تعالیٰ بددیانتی کی، اس سے کم تولا، کم ماپا،
لکھا ہوگا نا اس سے کم ماپا، وہی منظر سامنے آ جائے گا، وہ ماپ رہا ہے اور کم ماپ رہا ہے۔ بدکاری کا منظر سامنے آ جائے گا، وہ فعل کر رہا ہے، بھاگ نہیں سکے گا، انکار نہیں کر سکے، اسی لیے کہے گا مالی حاضل کتاب، اس کتاب کو کیا ہو گیا، لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرہ الا احصاها، وہ میرا کوئی بھی فعل، میری کوئی بھی کرتوت، وہ چھوٹی تھی یا بڑی تھی، وہ سب کچھ اس کتاب میں لکھی ہوئی ہے۔ اللہ یعوذ باللہ تعالیٰ ثم اللہ یعوذ باللہ تعالیٰ، میرا اللہ اشار فرماتے ہیں پھر ان کو یہ کتاب تھما کر، ان کا نامہ اعمال ان کو عطا فرما کر، ان کا حساب کر کے پھر ان کو فرمایا جائے گا فذوقوا، اب عذاب کا مزہ چکھو، اب چکھو عذاب کا مزہ۔ دنیا میں تو مذاق اڑاتے تھے مسلمانوں کا، ہنسی اڑایا کرتے تھے، ظلم و تشدد کے بازار گرم کیا کرتے تھے مسلمانوں پر، معاذ اللہ تعالیٰ سبحان اللہ تعالیٰ ظلم و ستم کے پہاڑ توڑا کرتے تھے۔ آج چکھو عذاب کو، فذوقوا، چکھو عذاب، فلن نزیدکم، اب ہرگز ہرگز لام اور نون تاکید کے لیے آتا ہے، ہم ہرگز ہرگز نہیں اضافہ کریں گے، نزیدکم، تمہارے لیے اضافہ نہیں کریں گے، الا عذاب، مگر عذاب ہی کا، یعنی اب تمہیں تخفیف کبھی بھی نہیں ہوگی۔ دنیا میں انسان کی ایک فطرت ہے کہ جب ایک کام مسلسل کرتا رہتا ہے تو کچھ عرصہ کے بعد وہ اس کا تھوڑا بہت عادی ہو جاتا ہے۔ میں سادہ سی مثال دوں گا، بھٹے پر کام کرنے والے، اینٹوں کے بھٹے پر کام کرنے والے شدید چلچلاتی گرمی میں بھی اینٹوں کے بھٹے پر کام کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ شیشہ کچ پگھلانے والی جو بھٹیاں ہیں، ان کے سامنے بیٹھنے والے شدید گرمی میں بھی شیشہ پگھلا رہے ہوتے ہیں، لیکن ایک اے سی کے اندر بیٹھنے والا وہاں کھڑا نہیں ہو سکتا، وہ بے چین ہو جائے گا۔ یعنی انسان کا بدن ویسا عادی ہو جاتا ہے جیسا ماحول ہوتا ہے۔ گرمیوں کے ممالک میں رہنے والے، شہروں میں رہنے والے، وہ گرمی زیادہ برداشت کر لیتے ہیں، سرد علاقے والے اتنی گرمی برداشت نہیں کر پاتے، وہ سردی زیادہ برداشت کر لیتے ہیں، اور گرم خطوں والے اتنی شدید سردی برداشت نہیں کر پاتے۔ یہ آدمی کی عادت بن جائے گی، لیکن جہنم کا عذاب اتنا شدید ہوگا وہ عادت نہیں بنے گا۔ ہوتا نا کہ عادی بندہ ہو گیا، چلو روزانہ ہر وقت یہ چیز ہے تو عادت بن گئی، نہیں، میرا اللہ فرماتا ہے فلن نزیدکم الا عذابا، ہر لمحہ عذاب بڑھتا ہی چلا جائے گا۔ اللہ یعوذ باللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم ہرگز اضافہ نہ کریں گے تمہارے لیے اے کافرو الا عذاب، مگر عذاب، یعنی ان کا عذاب بڑھتا ہی چلا جائے گا۔ ثم بدلناہم جلودہم، پہلی کھال جل گئی ہے پھر نہیں آ گئی، پھر وہی تکلیف، پھر وہ جل گئی ہے پھر نہیں آ گئی، پھر وہی تکلیف، گویا تسلسل کے ساتھ ان کو عذاب دیا جائے گا۔ الیاذ باللہ تعالیٰ ثم الیاذ باللہ تعالیٰ، رب کائنات جل وعلا میرے کریم آقا رسول عربی شفیع معظم رحمت کے صدقہ سے ہم ناچیز بندوں کو، سب مسلمانوں کو ایسے عذاب سے اپنی حفاظت میں رکھیں، ہمیں اپنے محبوب مکرم شفیع معظم رحمت کے دامن کرم کا سایہ مقدر فرما کر اللہ تعالیٰ ہمیں بغیر حساب کے جنت عطا فرمائے، آمین ثم آمین، او کما قال اللہ تبارک و تعالی، واللہ تعالی اعلم باسرار کتاب۔